نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نور اللہ برکتہ کی یہ ملفوظات ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام انسانوں کی ترقی کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتا ہے. جو آدمی جس قدر محنت مشقت مجاہدہ سلیقے سے کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی. دنیا کے اعتبار سے تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے جس نے بھی جو ترقی کی یا نظر آ رہا ہم کو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ چیز تم کو یہ ترقی جو ملی ہے کن بنیادوں پر ملی ہے، تو یہی معلوم ہوگا کہ اس نے بڑی محنت اور بڑی مشقت اور بڑا مجاہدہ برداشت کیا. بڑے بڑے کاروباری، فیکٹری والے اور کیا کہتے ہیں اسی طرح افسران، کوئی پوچھے یہ عہدہ کرسی کیسے مل گیا، تو بیٹھے بٹھائے نہیں ملا. اس کے لیے رات دن ایک کر دیا انہوں نے، تب جا کر کے. مجھے نام اس وقت ذہن سے اتر رہا ہے ہمارے کہ ہم سب کے مربی اور استاد عارف باللہ حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک اسی حضرتی کے زمانے میں بہار کے طالب علم تھے، تو ان سے پوچھا تھا. وہ اول نمبر پہ پاس ہو گئے تھے، ان کو ڈی ایم شاید بنا دیا گیا تھا. تو پوچھا تھا حضرت نے کہ کتنی پڑھائی کرتے ہو، تو انہوں نے غالباً 16 یا 18 گھنٹے بتائے تھے کہ ہم مسلسل پڑھائی کرتے ہیں. تو 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے پڑھائی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ سونے کے لیے 6 گھنٹے، اور اسی 6 گھنٹے میں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ کرنا، لیکن وہ مسلسل پڑھتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اول نمبر آئے، اور جب اول نمبر آ گئے تو ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو جس طرح دنیا کے اعتبار سے محنت مشقت مجاہدہ ہم کر ہی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں ہم لوگوں کا نقطۂ نظر بالکل عجیب سا ہے. دنیا کے بارے میں تو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ محنت کریں گے تو ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اور دین کے بارے میں بقدر مقدر اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. دین کے بارے میں جتنی محنت مجاہدہ ریاضت کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں دین آئے گا، ہم دیندار بنیں گے، گھر میں دین آئے گا، بے دینی جائے گی. یہ اپنے آپ نہیں ہوتا، اس میں بھی ریاضت و مجاہدہ، اور لوگوں نے کتنی محنتیں کتنی ریاضتیں کی ہیں، اور اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی ایسی خدمت کی ہے کہ آج ایک بیٹا بھی باپ کی اتنی خدمت نہیں کر سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتے اتنی خدمت کی، تب جا کر کے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. تو اس لیے بھائی جیسے دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ لگے ہیں، منع نہیں ہے، دین کے اعتبار سے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہمارے اندر دینی کمی نہ رہے، ہم بالکل اچھے نیک اور صالح بن جائیں. وہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس کوئی نظر ڈال دے وہ ہو جائے گا. یہ اگر نظر ڈالنے کا مسئلہ خالی ہوتا تو پھر تو بہت آسان تھا، نظر کسی کی پڑ جاتی ہم بن جاتے. جی نہیں، جن لوگوں پر نظر پڑی ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، یہ ہماری صرف ظاہری دیکھ کے اعتبار سے ہے. در پردہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت ریاضتیں برداشت کی ہیں. حضرت مولانا علی میاں اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ عرض کیا. ایک واقعہ ہم خود اب یعنی براہ راست ایک دوسرا واقعہ عرض کریں. حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ
شیخ کی کتنی خدمت کی ہے. دہلی کے الیاس صاحب جو ہم نے بھی دیکھا ہے، ان کے یہاں مہمان بھی رہے، حضرت کے ساتھ جانا بھی ہمارا ہوا ہے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اس وقت غربت کا دور تھا، عسرت کا زمانہ تھا، فراوانی تھی نہیں. سننے کی بات ہے کہ شیخ کی کتنی انہوں نے محنت خدمت کی تھی. سردی کا زمانہ تھا، تھرمس تھا نہیں، اور تہجد میں حضرت کو گرم پانی کی ضرورت. آج کل تو گیزر سب لگے ہوئے، 1 منٹ کیا پانی آ گیا، پر وہ گرتا ہی نہیں سب چیزیں، تھرمس بھی نہیں بیچاروں کے پاس تھا. اب فکر یہ کہ تہجد میں حضرت کو وضو گرم پانی چاہیے، کیا تدبیر کی جائے اس کے لیے. حضرت حکیم اختر صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت حکیم صاحب اپنے مجاہدات جو بتاتے تھے، سناتے تھے، اور حضرت کی جو خدمت انہوں نے کی ہے قابل رشک خدمت. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ فرمایا تھا کہ تم نے اپنے پیر کی جو خدمت کی ہے قابل رشک کی ہے، اور اللہ پاک تم کو اس کا صلہ دے گا اس کا، کیونکہ خدمت کسی کی ضائع نہیں فرماتے اللہ پاک. تو انہوں نے الیاس صاحب سے کہا، حاجی الیاس صاحب سے، کہ تم گرم پانی کر کے عشاء کے بعد لوٹے میں مجھے دے دو، بس اب تم سے کوئی مطلب نہیں، پانی گرم رہے گا کیسا رہے گا یہ ہم ذمہ دار. سننے کی بات ہے یہ کہ حضرت حکیم صاحب نے جو محنت کی تھی اپنے شیخ کی خدمت صرف اللہ کے لیے کیا تھی، اور اس لیے کیا تھا کہ ان کی صحبتوں میں رہیں گے اللہ مل جائے گا، اللہ سے تعلق ہمارا پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے پانی گرم کر کے دے دیا. اور یہ مزے کی بات، خود حکیم صاحب یہ واقعہ بھول چکے تھے. حاجی الیاس صاحب نے یاد دلایا کہ تم کو یاد نہیں، تم نے اتنی بڑی خدمت کی ہوتی تھی. وہ لے لیا. اب لینے کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ لوٹے کو پہلے رضائی میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد پھر اس کو اپنی گود میں لپیٹ کر کے پوری رات جاگتے رہے. وہ سردی کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور 8-9 بجے آپ باہر نکل کے آئیے، معلوم ہوتا ہے اسے بالکل شام کوئی نظر نہیں آتا. ایسی لمبی رات سردی کی صرف اپنے شیخ کی خدمت کے لیے پوری رات جاگے. جو حضرت تہجد میں اٹھے ہیں تو اب یہ حضرت کی کرامت کہا جائے، یا یہ کہ حضرت حکیم صاحب نے جو مجاہدہ کیا اس پر اللہ نے صلہ دیا کہ لوٹے کا پانی گرم تھا اور حضرت کو دے دیا. حضرت خوش ہو گئے، ظاہر شیخ خوش ہو گیا تو بس اب کام بنا اس کا. یہ محنت، اور آج کل ہم اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کے لیے کیا کرنی ہے اس کو کرتے. حضرت مدنی علیہ الرحمہ، اس میں لکھا ہے جو واقعہ عرض کر رہے تھے، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں حضرت مفسر اسلام فرما رہے ہیں، حضرت مدنی اپنے پیر و مرشد اور استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا. فرمایا مالٹا کی اسیری کے زمانے میں حضرت شیخ الہند کو تہجد کے لیے گرم پانی مہیا کرنے کی غرض سے آگ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مدنی لوٹے کے پانی کو اپنے کپڑوں اور جسم سے ڈھانک لیتے تاکہ ان کے بدن کی گرمی سے حرارت آ جائے. اتنی قربانی کی محنت کی ہے، تب جا کر کے اللہ پاک نے کچھ ان سے عطا فرمایا. خود اپنی ذات کے لیے محنت کرنا. حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں شاہ محمد احمد صاحب تشریف لائے کرتے تھے ہمارے اچھے شور کے زمانے میں، ہم لوگوں نے خوب دیکھا ہے حضرت کو ہے. حضرت کا حال یہ تھا کہ فراوانی کا دور تھوڑی نہ تھا، ایک کپڑا تھا، اگر ضرورت ہو پڑ گئی رات میں اور کپڑا ہو گیا ناپاک ہو گیا، حضرت اس کو دھلتے اور دھلنے کے بعد وہی گیلا کپڑا پہن لیتے پاک کر کے، اور ذکر کرتے رات بھر. ذکر کی گرمی سے وہ کپڑا سوکھ جایا کرتا تھا. تب جا کے حضرت بنے، تب لوگ ان کے پیچھے اپنی گود میں لیے گھوما کرتے تھے. آج تو بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے انہوں نے جو قربانیاں دے رکھی ہیں اور جو انہوں نے مجاہدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں. آج تو ہمیں یہ سب باتیں تو بڑی بات کی ہیں، آج ہمیں اپنی نمازوں تک کے صحیح کرنے کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا مجھ کو تیار ہے. ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، ہم صحیح قرآن پڑھنے لگے، ہمارے اندر تلاوت کا ذوق پیدا ہو جائے، ہم نماز جیسی ہونا چاہیے ویسی نماز پڑھنے لگے. ہم اس کی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہیں. اس کی مشقت کسی عالم سے پوچھیں کہ بھئی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو نماز ہم کو بتا بھی تو دو.
یہ سب چیزیں جو ہیں بغیر مشقت کے کچھ نہیں جاتا۔ اگر ہم دینی اعتبار سے اپنے کو بنانے کی محنت نہ کریں، اللہ پاک کو کوئی غرض نہیں، خوب سن لیں، ہم اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی غرض نہیں ہے، غرض ہماری ہے اس پر۔ اللہ پاک تو اپنے عبادت کا نظام قیامت تک رکھے گا اور اس کو قائم کرنے میں ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے دے گا، وہ کر لے گا اس کے اندر، لیکن مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن جیسے کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، کھوٹے سکے اور نقلی سکے وہ لے رہا ہے، وہ ہماری عبادتوں کا حال تو یہ ہے، عبادتیں کھوٹی ہیں اور ناقص ہیں، ان کی شان کے لائق نہیں، نہ سنتوں کی رعایت، نہ فرائض کی رعایت، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی بغیر محنت کے کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے کہ ہم دیندار بنیں، ہم زندگیوں میں ہماری سدھار پیدا ہو جائے۔ جیسے ہم جسمانی اعتبار سے ایک ایک بیماری پر نظر ہوتی کہ بیماری نہ آئے تو اس کا فوراً علاج کرا لیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی فکر ہو جائے کہ دینی اعتبار سے بیماریاں ہمارے اندر نہ ہوں، دینی اعتبار سے کمزوریاں نہ ہوں، اس کی فکر ہو، اور پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم یہ طے کریں اور یہ اتنا عزم ہو کہ اس کے علاج میں اور اصلاح میں جان بھی جائے تو ہم دے دیں گے ہم، کیونکہ معاملہ تو آخرت کا ہمارے سامنے ہے، معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کا ہے، اس لیے اس طرح محنت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے دنیا کے لیے محنتیں ہو رہی، دین کے لیے محنت کرنا۔ لوگوں نے نمازوں کو پڑھنا سیکھا ہے، ایسے تھوڑا نہ آ گئی کہ بوڑھی اماں اور بوڑھی نانی اور بوڑھی دادی کو دیکھ لیا الٹا سیدھا پڑھتا ہوا، یا مسجد چند بڈھوں سڈھوں کو دیکھ لیا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، ان نے قلم اتارنا شروع کر دی، پڑھ رہے ہیں جیسی پڑھ رہے ہیں نماز۔ جی نہیں، اپنی نمازوں کو ہمیں ضرورت ہے جاننے والوں کے سامنے اس کو رکھیں، پوچھیں کہ بھائی نیت باندھی ہم نے صحیح کہ نہیں باندھی، ہاتھ صحیح اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، ہاتھ صحیح باندھا کہ نہیں باندھا، رکوع صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، قرآن صحیح ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ سب چیزیں ہیں محنتوں کی، محنت کریں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کو یہ چیزیں ایسے نہیں مل گئیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سیکھا تھا، لیا تھا، محنت کی تھی، مشقت برداشت کی ہے، اور یہ تسلسل چلا آ رہا۔ لیکن آج ہماری غفلتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ بس اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے دے، شیطان اتنا حاوی ہے، نفس اتنا حاوی ہے، دنیا اتنی حاوی ہے، 24 گھنٹے اسی کی فکر لگی ہوئی ہم کو، اور ظاہر جب وہی فکر ہے تو اسی کے اعتبار سے سارا نظام چل رہا، اور اگر دین کی فکر ہو جائے تو پھر نظام یہ بھی چلے گا۔ دین کی اصلاح کے لیے جب توجہ دلائی جاتی ہے، اس کا منشا ہرگز نہیں ہوتا کہ دنیا چھوڑ دے، اس کا منشا ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس بات کی کہ وہ فکریں ختم کر دے رہے، بھائی بچوں کے، بیوی کے، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، وہ تو ادا کرنا ہے، اس کے لیے کرے گا سب کچھ وہ، لیکن یہ دینی معاملہ تو اتنا اس سے بڑھ کر کے سمجھ لیے اس کو۔ اس لیے بھائی بغیر محنت و مشقت کے کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے خود اپنا ایک واقعہ سنا ہے، بہت مختصر سا ہے۔ یہ لاہور ان کے شیخ تھے حضرت مولانا علی احمد صاحب، احمد علی صاحب لاہوری، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ اور درسگاہوں سے جو عالم ہو جاتے تھے، جو تعلق سے پڑھنے عالم ہو گئے، تب وہ ان کے یہاں پڑھنے جاتے تھے تفسیر پڑھنے کے لیے۔ تو مولانا کا ان سے تعلق ہوا، تو مولانا سے مجاہدہ کروایا، اور مجاہدہ یہ کروایا کہ مسجد جو شاہی وہاں کی تھی، اس مسجد میں ایک چبوترا تھا، اور بس وہ اتنا تھا کہ اس میں چت لیٹ سکتا ہے آدمی، کہیں گہری نیند ہو تو پھر کروٹ لے تو حوض میں گر جائے، دوسری طرف گہرا اتنا ہے کہ اگر کروٹ لے لے تو نیچے ٹوٹ جائے، اس میں ہاتھ پیر ملتے، فرمائے یہیں لیٹا کرو تو۔ اب ظاہر ہے ایسی جگہ پر لیٹنے کے لیے اگر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے تو اس کو رات بھر تو نیند غفلت کی تو نہیں آئے گی، بس جھپک جائے نیند، طبعی طور پر جو آ سکتی وہ آ سکتی۔ مولانا نے فرمایا کہ میرا قیام شاہی مسجد میں تھا، یہ حکم تھا کہ رات کو میں حوض کے چبوترے پر سوں، وہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ آدمی بے احتیاطی سے کروٹ لے یا تو پانی میں گرے یا دوسری طرف نیچے گر جائے جا کر، اسی وجہ سے ہمیں گہری نیند نہیں آتی ہے۔ یہ بڑے مجاہدوں کے بعد ہم لوگ تو لیٹے گھوڑا بیچ کرتے ہیں، ایسا گھوڑا بیچ کر کے کہ جناب اذان کی آواز تک ہم کو جگہ نہیں پا رہی ہے،
اب ظاہر ہے اتنا مجاہدہ سونے کے لیے انہوں نے کیا ہے، تو کیا اللہ پاک نوازے گا نہیں ان کو؟ کہ اپنی بھری جوانی میں جب آدمی کے لیے نیند بہت زیادہ محبوب ہو جاتی ہو، اس وقت اپنے شیخ کے حکم پر یہ مجاہدہ انہوں نے برداشت کیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اسی زمانے سے ہمارا یہ حال ہو گیا، یعنی بڑھاپے تک گہری اور غفلت کی نیند نہیں سو سکتا تھا۔ یہ اپنے رات میں اٹھنے کے لیے جو محنت تہجد کی ہے، حضرت نے ان کی تربیت کی اس مسئلے کے اوپر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔